ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، ماہ سیام، ماہ رمضان کریم کی خوشیاں، عبادتیں، رحمتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ خداوند کریم ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی جو بھی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہر کوئی سمیٹ سکے۔ آج میں ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مومن، ایک فقہ جعفریہ کا بندہ، ایک شیعہ اثنا عشری اہل سنت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے یا ان کے ساتھ نماز اس طرح پڑھ سکتا ہے کہ سجدہ گاہ کے بغیر قالین وغیرہ پہ سجدہ کر سکے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خصوصاً یہ وہ مومنین پوچھتے ہیں جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں یا عرب امارات میں رہ رہے ہیں یا عمان میں رہ رہے ہیں۔ یہ چند ممالک ایسے ہیں جہاں شدت کی فضا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عمان میں تو ایسا نہیں ہے شاید، لیکن امارات میں اور سعودی عرب میں یہ فضا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یا سجدہ گاہ رکھنے کا تو بالکل کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں آئیں، زیارات پہ آئیں، اہل سنت آتے بھی ہیں، ان کو ہم سپیس دیتے ہیں، اپنی عبادت کریں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ فقہ جعفریہ مذہب آل محمد جو ہے وہ اتحاد کا درس دیتا ہے، وہ امن کا درس دیتا ہے، وہ سکون کا درس دیتا ہے، جھگڑے کا درس نہیں دیتا۔ دین جو ہے وہ جبر کا دین نہیں ہے، دین اسلام امن کا دین ہے، سکون کا دین ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن جو مجبور ہیں کسی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جو مجبور ہیں مومنین وہاں رہ رہے ہیں، یا حتیٰ کہ اپنے علاقوں میں، پاکستان میں یا انڈیا میں، جہاں کہیں بھی اگر کوئی ایسی فضا ہے، مجبوری ہے ہماری ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی، یا ہم اتحاد کی خاطر ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی کتنی صورتیں ہیں؟ آیا جائز ہے ہاتھ باندھنا، سجدہ گاہ کے بغیر نماز پڑھنا، یا جائز نہیں ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ تکیے کی صورت میں۔ تکیہ کیا ہے؟ تکیہ یہ ہے کہ جب آپ کو خوف ہو آپ کی جان لے لیں گے، یا آپ کو مثلاً کہ اتنا مالی نقصان پہنچائیں گے، آپ کی جاب چلی جائے گی اور آپ کو نقصان ہوگا جس کا ازالہ آپ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں آپ بالکل ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کو تکیے کی صورت میں گناہ کا بھی فورس کریں گے، پریشر ڈالیں گے گناہ کرنے کے لیے، تو وہاں تکیے میں اہل بیت نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اہل بیت خود بھی تکیے میں رہے ہیں کافی عرصہ، اور ہمیں درس دے کے گئے کہ تکیہ کرنا جائز ہے۔ جہاں آپ پر شدت ہو، آپ کو جان و مال کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں آپ تکیہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تکیہ ہو، جہاں ڈر ہو جان و مال کا، وہاں آپ ان کی طرح بالکل ویسے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مخالف سمت والا کہہ رہا ہے۔ تکیہ بعض دفعہ واجب ہو جاتا ہے، جب آپ کو جان کا ڈر ہو تو جیسے وہ کہہ رہے ویسے آپ پر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اب ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھوں گا چاہے میری جان چلی جائے، ایسا نہیں ہے، جان بچانا ضروری ہے۔ ہاتھ بھی باندھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ سکتے ہیں جہاں بھی مجبوری ہے ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اگر آپ ہاتھ کھول کے ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلی صورت یہ ہے، آپ گئے ہیں ان کے ساتھ، آپ ٹھہرے ہیں ان کے ساتھ، جماعت میں ٹھہر گئے ہیں، ہاتھ کھول کے سجدہ گاہ رکھ سکتے ہیں، یا فرش پہ جو بھی فرش ہے، چاہے وہ مثلاً کہ سنگ مرمر کا ہے، ٹائل کا ہے، جو بھی فرش ہے سجدہ ہو جاتا ہے۔ کارپیٹ قالین پر سجدہ نہیں ہوتا، تو آپ فرش پہ سجدہ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلی صورت یہ ہے ہاتھ کھول کے سجدہ گاہ رکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں اور فرش پہ سجدہ کریں۔ اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ قالین پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، ممکن نہ ہو قالین پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ جماعت ادا کر سکتے ہیں، جماعت ان کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن نیت یہ کریں گے کہ میں جماعت میں تو شریک ہو رہا ہوں لیکن نماز میں اپنی پڑھ رہا ہوں۔ پھر قرات بھی اپنی کریں گے، الحمد، دوسری صورت آہستہ آواز میں، چاہے وہ آپ کی جہر والی نماز کیوں نہ ہو، آپ آہستہ آواز میں ان کے ساتھ شریک ہو کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی آپ ان کے ساتھ رکوع سجود انجام دیتے جائیں۔ مکہ اور مدینہ میں یہاں بہت زیادہ سوال ہوتا ہے، جو مکے میں مدینے میں رہ رہے ہیں، بعض دفعہ تو سپیس دی جاتی ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیتے ہیں حرم میں، لیکن بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، اور خصوصاً اکثر جو وہاں رہ رہے ہیں ان کی نوکری کا مسئلہ یا ان کے لیے بہت مشکلات، اور باقی ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کمانے کا، تو ان کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں، تو وہ زیادہ پوچھتے ہیں سوال، تو ان کے لیے بھی جائز ہے جو اس مشکل کنڈیشن میں پھنس جائیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں، سجدہ گاہ کے
بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر فرش پر پڑھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں کارپیٹ نہ بچھا ہوا ہو, فرش ہو, فرش پہ آپ سجدہ کریں, یہ سب سے بہتر ہے. سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. اور یہ اتحاد جو ہے, اتحاد افضل ہے. جب آپ ایسی بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ میں یا ایسی جگہ جہاں ان کی جماعت ہو رہی ہے ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں, اکیلے پڑھنا وہاں درست نہیں ہے. پڑھ سکتے ہیں, نماز جائز ہوگی, لیکن افضل یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹھہریں, کیونکہ مجبوری ہے. تو مجبوری کی صورت میں ان کے ساتھ جب ٹھہریں گے تو آپ کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اور روزے کی یہاں اب دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ ان کے ساتھ کھول سکتے ہیں نہیں. روزہ ان کے ساتھ مجبوری کی صورت میں, فقط مجبوری کی صورت میں کھول سکتے ہیں. نماز آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. آپ کی جامع مسجد یا کوئی مسجد گھر کے قریب نہیں ہے, آپ اہل سنت کی مسجد میں چلے جاتے ہیں, ان کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں مجبوری کی صورت میں, تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ چلے جائیں, مجبوری ہے نہیں, آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ کے آ گئے ہیں, لیکن روزہ ان کے ساتھ آپ نہیں کھول سکتے. جان بوجھ کر روزہ کھولیں گے ان کے ساتھ, ایسے کسی نے دعوت کی, آپ نے کسی کو بلایا اور 10 منٹ پہلے ہماری اذان سے, کیونکہ قرآن کریم میں واضح حکم آیا ہے اتم الصیام الی اللیل, کہ روزوں کو رات تک پورا کیا جائے. اور جب یہ لوگ روزہ کھولتے ہیں رات نہیں ہو چکی ہوتی. اور جب فقہ جعفریہ کا جو کیلنڈر بنتا ہے یا جو مغرب کا وقت متعین ہوتا ہے یا اذان ہوتی ہے وہ رات ہو چکی ہوتی ہے, حقیقی مغرب آ چکی ہوتی ہے. تو روزہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ کھولیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور جمعہ کا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا اہل تشیع کا جمعہ نہیں ہو رہا قریبی کہیں بھی, تو ہم ان کے ساتھ جمعہ شریک ہو سکتے ہیں, لیکن جمعہ ادا نہیں ہوگا. شریک ہوں گے, ثواب بھی ہو جائے گا, لیکن آپ ظہر اور عصر اپنی نیت سے اور اپنی ادا کریں گے اور آپ جمعہ میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں.